بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں اربعین نبویہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے 40 حدیثیں ہیں، اور کچھ علماء نے اس کے اندر 10 اور حدیثوں کو اضافہ کیا ہے، تو 50 حدیثیں امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 حدیثوں کو لکھ کر اربعین نبوی کے نام سے اس کو تحریر کیا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ 25 حدیثیں گزر چکی ہیں جو ہم نے سابقہ دروس میں حاصل کی ہیں، اور انشاءاللہ آج حدیث نمبر 26 پڑھی جا رہی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث نمبر 26 اس کا عنوان ہے ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلاۃ کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے متعلق جو فوائد اور احکام ہم ملتے ہیں یہ ہے کہ ہر صبح انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، جو حدیث میں بتایا گیا کہ کل سلامہ بنی آدم صدقہ، تو ہمارے جسم کے جو جوڑ ہیں ہر جوڑ کا ہمیں صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسے 360 جوڑ ہمارے جسم کے ہیں، اگر صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے، ناخنوں سے لے کر اگر ناخنوں کو بھی ملا لے تو اور بڑھ جائیں گے، اور 10 بڑھ جائیں گے، 44 ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو کندھوں تک اتنے جوڑ ہیں، اور پھر پیر کے جو انگلیاں ہیں وہاں سے ٹخنوں تک یہ تقریباً 32 یا 34 یہ بھی جوڑ ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے صرف ہاتھ اور پیر کے اندر اتنے جوڑ اللہ نے رکھے ہیں، پھر ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے کتنے جوڑ ہیں، تقریباً اس کے جو ہے 7 یعنی ریڑھ کے بونس رہتے، ہڈیاں رہتے، پھر اس کے بعد پھسلی کے جو ہڈیاں ہیں، سبحان اللہ، اور اندر کتنے جو ہے باریک 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 نس ہے، اور اس کے اندر کتنے جوڑ ہیں، سبحان اللہ، پیٹ کے انتڑیاں ہیں، سبحان اللہ، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھے ہیں جسم میں۔ تو ان تمام کا ہمیں صدقہ ادا کرنا ہر صبح ضروری ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ پھر اس کا صدقہ کیسے دینا چاہیے، کیسے ہمیں ادا کرنا چاہیے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں، پھر مختلف اعمال خیر اس صدقے کی ادائیگی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث میں ملتا ہے صحیح مسلم میں، اسی حدیث کے اندر زیادتی موجود ہے کہ ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا ان سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد، اس کے کچھ وقت کے بعد جب چاشت کا وقت ہوتا ہے تو 2 رکعت اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کے کا صدقہ ہم نے گویا کہ ادا کر دیا ہے۔ کتنا آسان ہے، دیکھیے 360 جوڑوں کا صدقہ 2 رکعت ادا کرنے سے کافی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی کو سواری پر سوار کر لینا یا کسی کا سامان اٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے، یا پھر کسی سے اچھی طرح بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دوسرا فائدہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدن کی ہڈیاں اور اس کے جوڑ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے شکریہ میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر اللہ تعالی ہاتھوں کو یعنی جو اس کے اندر جوڑ نہ رکھے، بالکل سیدھے رکھے،
اور پیروں کے اندر جو موونگ ہے ہمارے اندر، ہمارے پیروں میں، ہماری کمر میں، ہماری پیٹھ میں، تو اگر یہ نہ رکھے تو بالکل پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے ہم پر کہ اللہ عز و جل نے ہمارے جسم کے اندر جوڑ بھی رکھا ہے تاکہ ہم اچھی طرح حرکت کر سکیں۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف رکھنے والوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کر دینے اور ان میں اصلاح کر دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی بڑے مسئلے میں اختلاف ہے، حکومت کے سلسلے میں، یا پھر جو ہے مسجد کے معاملے میں، یا کوئی جو ہے دو دوستوں کے آپس میں جھگڑے ہو گئے، یا بھائی بہنوں میں، ماں باپ میں اختلافات ہو رہے ہیں، یا پھر جو ہے ایک دوسرے پر انصاف یعنی ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا ایک دوسرے کے ساتھ، تو غرض کے ان کے درمیان جو جھگڑے ہونے کی وجہ سے جو دوریاں ہو گئی ہیں، ان کو جڑانا، ان کے درمیان اصلاح کرانا، یہ بڑا اہم فریضہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ تو اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپس کے تعلقات کو فوراً درست کر لو۔ اصلاح کے لیے زبان و بیان، دست و بازو، مال و دولت اور جاہ و حشمت کی ہر ممکن طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس مال ہے تو مال کے ذریعے سے ہم کوشش کریں اور ان کے آپس میں صلح کرانے میں اس مال کو خرچ کریں۔ ہمارے پاس طاقت ہے تو طاقت کے زور سے ہم کوشش کریں۔ اگر ہمارے پاس کوئی حکومت ہے، یا پھر ہمارے پاس پاور ہے، حکومت کا پاور ہے، یا پھر لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم آپس میں ان کی اصلاح کرائیں، یا پھر اچھی بات کہہ کر کسی بھی طریقے سے اصلاح کرانے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ باہمی اختلافات معاشرے کا زخم ہے۔ اگر ان پر اصلاح کا مرہم نہیں رکھا گیا تو وہ بڑھ کر ناسور بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر جھوٹ بولنے تک کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن اگر لوگوں کو جڑانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس حد تک جائز ہے۔ تو مطلب اس سے یہی نکلتا ہے کہ اصلاح کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان اصلاح کرائیں، لوگوں کو جڑانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس حدیث سے ایک اور اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا ساز و سامان سواری پر رکھ لینا بھی یہ بڑا صدقہ کا کام ہے۔ اور آج کل بہت کم ہو گیا ہے ایک دوسرے کو اپنی سواری پر بٹھا لینا۔ ہم گاڑی پر نکلتے ہیں، کار پر جاتے ہیں، یا پھر جو اپنی سواری عمدہ سواری پر جاتے ہیں، اور بیچارے وہ غریب مسلمان پیدل یا پھر اپنی جو ہے ہاتھ میں سامان اٹھا کر بڑی مشکل سے سفر کرتے ہیں، تو ہم ایسوں کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کو سوار کر لیں، ان کا سامان اپنے گاڑی پر رکھ لیں اور ان کو ان کے مکان تک چھوڑ آئیں اگر ممکن ہو، تو یہ بھی جو ہے صدقہ ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ بھی ہے حالات کے لحاظ سے کہ ہم ان کو اچھا سمجھ کر ان کو بٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ ہمارے لیے مصیبت بھی بن جاتا ہے کہ کبھی کوئی پیچھے بیٹھا ہے اور ہماری جو پاکٹ مار لیا ہے، کبھی جو کوئی فون چرا لیتا ہے، کچھ ویسے بدماش بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی ہم کسی کو اچھا سمجھ کر اپنی کار میں سوار کر لیتے ہیں اور پھر ہم ہی پر جو ہے حملہ کرنے پر تل جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں، چہرہ دیکھ کر ہم دیکھیں کہ واقعی یہ جو اچھا بندہ ہے تو بٹھائیں، ورنہ جو ہے ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ آج کے حالات بہت خراب ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ مسلمانوں کا لباس پہن کر بھی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو چوکن نہ رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں، بلکہ ہم ضرور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ اس حدیث سے ایک پانچویں بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی تعاون کی فضا بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس حدیث میں اسی بات کی دعوت دی گئی ہے، اور آپس میں حسن و سلوک اور بھائی چارگی کے معاملے کو فروغ دینا کی حوصلہ افزائی بھی اسلام میں کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں، اچھے معاملات کریں۔ اور چھٹویں بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۔ پاکیزہ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس سے مراد تسبیح و تحمید، یعنی سبحان اللہ
اور تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی اپنی زبان سے پڑھتا رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 360 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو کثرت سے ہم پڑھتے رہیں، اور اس کے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان تملأ المیزان تملأ ما بین السماوات والارض، اس طرح کے جو حدیث ہم پہلے پڑھے ہیں اس سے پہلے اسی کتاب میں، کہ سبحان اللہ الحمدللہ کے فضیلت میں کہ آسمان و زمین کے درمیانی فضا کو بھر دیتے ہیں یہ اجر و ثواب سے، اتنے جو ہے عظیم کلمات ہیں۔ اور اسی طرح دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی پاکیزہ کلمات میں داخل ہے۔ ایسے ہی ضرورت مندوں کی سفارش کرنا اور حق بولنا، حق گوئی سے کام لینا اور لوگوں کی اصلاح کرانا اور باہمی الفت محبت کی باتیں بھی عمدہ پاکیزہ کلمات میں سے داخل ہیں، عمدہ پاکیزہ کلمات میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی اہم فضیلت ہے۔ جب جب وہ مسجد میں صبح یا شام کو جاتا ہے، تو ہم صبح اور شام کو مسجدیں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہمانی کر یعنی ضیافت کے سامان تیار کیا ہے یا تیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنا مہربان ہے کہ بندہ خود اپنی جو ہے نجات کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طبیعت پر شاخ گزرنے کے وقت مکمل وضو کرنا، کہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہے، اور یا کچھ ایسی تکلیف ہے، اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے وضو کرتا ہے تو گویا کہ یہ گناہ مٹتے ہیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتے رہتا ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، یعنی زیادہ گھر میں نماز نہیں بلکہ فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھنا، اور اسی طرح ایک صلاۃ کے بعد دوسرے صلاۃ کا انتظار کرنا۔ ایک نماز ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی تو ظہر کی نماز کے انتظار میں رہنا، اسی کی فکر میں رہنا، یہ بھی نیکیوں کو اضافہ کرنے میں اور گناہوں کو مٹانے میں بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم عمل ہے۔ یہی رباط ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے۔ رباط کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری کرنا، اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری کرنا، بارڈر پر جا کر مسلمانوں کے جو سرحد ہے اس سرحد کے پاس پہرے رہنا، تاکہ دشمن اپنے ملک میں، اپنے شہر میں داخل نہ ہوں، اور اپنے عوام کی حفاظت کے لیے جو ٹھہرتے ہیں، تو یہ رباط مراد ہے۔ تو یہاں پر جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو رباط کہا گیا ہے، یا وضو کے بعد مکمل وضو کرنا تکلیف میں، یہ سب کیا ہے؟ رباط میں داخل ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے اور جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ میں سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دوری سے چل کے آتا ہے، یعنی سب سے زیادہ دور چل کر آتا ہے، دور سے آتا ہے مسجد کے لیے، تو اس کو سب سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر جو اس سے کم، یعنی جس کا گھر اس سے قریب ہو مسجد سے، پھر جو اس سے کم دوری سے چل کر آتا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ جس کا گھر دور ہے اس کے باوجود بھی وہ مسجد کو آتا ہے تو بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والا شخص ہے۔ تو دیکھیے ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو اس میں سے یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا بھی صدقہ میں شامل ہے، جیسے پتھر یا کانٹے یا گندگی کو ہٹانا یا شیشے وغیرہ کو ہٹا دینا، جس سے چلنے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، صدقہ ہے۔ اس سے صفائی ستھرائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر یہ سب چیزیں راستے سے ہٹائیں تو اس پر بھی نیکی ملتی ہے، اور ایک تو صفائی کا بھی باعث ہے، اور اسلام نے کیسی ترغیب دی ہے صفائی کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا
صدقے کے برابر ہے تو ظاہر ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کا پھینکنا گناہ اور جرم ہوگا۔ دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، 100 روپے اگر کچرے والوں کو دے تو کچرے والا آ کر اپنا کچرا گھر سے اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن آج بہت سے ہمارے بھائی بہنیں 100 روپے دینے سے کتراتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کا کچرا، اپنے گھروں کا جو گندگی دوسرے گھروں کے سامنے اور سڑک پر یا اس طرح کے ایسے جگہوں پر جہاں پر جو ہے پاکی صفائی ہے وہاں پر لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اس نبوی تعلیم کو اپنا لیا جائے تو مسلمانوں کی بستیاں مثالی بستیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین پر اگر ہم عمل کر لیں، صفائی ستھرائی کو لازم پکڑ لیں، تو ہم جو ہے کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں اور لوگ ہمیں بہت پسند کرنے لگیں گے۔ تو اس طرح الحمدللہ حدیث نمبر 26 ہم نے آج پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث انشاءاللہ پڑھ کر اپنی کلاس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ حدیث نمبر 27 کیا شیخ منور بھائی پڑھ جی لیں جی گے انشاءاللہ؟ دیکھو اگر ٹائم اگر ہے تو پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ لیکن آخر میں کچھ سوال بھی ہے اس میں تو ہاں تو ذرا مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تو ایک سوالات کر حدیث لیجیے۔ کچھ سوالات کر لے، ہاں بہتر ہے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے جی 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 کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اپن، اب جیسا اشراق کی نماز گھر کو آگے چاشت کی نماز پڑھ سکتے کیا؟ جیسا صدقہ کا معاملہ ہے، اکثر مسجد میں فرض پڑھ لے کہ مطلب فرض کے بعد نکل جاتے ہیں، جی بیٹھنا ہاں نہیں ہوتا، تو اس کے حساب سے گھر کو آگے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ جو ہے ضروری نہیں مسجد میں ہی پڑھنا بول کر، بلکہ کیونکہ نوافل کو وہ اس سے پہلے یہ حدیث ہے کہ بھائی ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھنے میں عمرے کا ثواب ہے ایسا۔ ہاں یہ تو الگ فضیلت ہے، اور یہ الگ جو ہے عبادت اور فضیلت ہے۔ اچھا ایک جو حدیث میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اشراق کی نماز پڑھ کر جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، ہاں وہ کوئی اس فضیلت کو اگر پانا چاہتا ہے تو جی مسجد ہی میں نماز پڑھے بیٹھ کر انتظار ہاں کر کے۔ جی تو اس کو جو ہے ایک تو اشراق کی نماز پڑھنے سے اور جو کفارہ یعنی اس کے جو صدقہ ہے یعنی جو جسم سے اپنے ہر عضو کا جو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور فضیلت والا عمل ہے وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ حج اور عمرے کا جو ہے ثواب اللہ کے فضل سے بھی ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر جا کر بھی پڑھنا چاہے تو جو ہے وہ پڑھ لے سکتا ہے، اور اس کا یعنی جو صدقہ ہے وہ 360 جو جوڑوں کا صدقہ اپنے جسم کا وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بس وہ فضیلت جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے جو حج اور عمرے کا ثواب جو لکھا جاتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم اور بھی کوئی سوال کرنے والے ہیں تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ مرحبا اعجاز بھائی، خیریت سے ہے شیخ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم۔ شیخ اشراق کی نماز الگ ہے، چاشت کی نماز الگ ہے یہ؟ اب یہاں پر جو ہے اشراق اور چاشت کی نماز میں جو ہے بعض علماء فرق کرتے ہیں اور بعض علماء جو ہے اس میں فرق نہیں کرتے ہیں، ایک ہی بولتے جی ہیں۔ اب عمومی طور پر چاشت اور اشراق میں یہ فرق کرتے ہیں کہ جو فرق ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے جی ایک 20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کو جو فرق کرنے والی اشراق کی نماز بولتے ہیں، اشراق کی نماز، اور اس کی فضیلت ابھی جو آپ نے پڑھی ہے۔ اور جو چاشت کی نماز جو ہے جو جیسے حین ترمید الفصال ایک حدیث میں لفظ ہے، جس وقت کے جو اونٹ کے جو بچوں کا جو پیر جلتے ہیں دھوپ کی جی وجہ سے، جو زمین پر جو گرمی پڑتی ہے، تو جو جی ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹائم اشراق کا یعنی ٹائم ہے، ضحیٰ کا ٹائم ہے، چاشت کا ٹائم ہے۔ تو ایک حدیث بھی، اور یہ اوابین کی نماز کہی جاتی ہے، صلاۃ الاوابین۔ اچھا ایک ہے چاشت اشراق، ہم جو ہے نا ایک ہی ہے چاشت اور اشراق، اور ایک صلاۃ الاوابین ہے جو آپ جو سوال کیے نا، تو صلاۃ جی الاوابین یہ جو ہے حین ترمید الفصال، جس وقت کے اونٹ کے بچے کے پیر جو جلتے ہیں اس وقت کی نماز ہے، یعنی ایسے ٹائم پر
سمجھیے کہ ایک 9 ساڑھے 9 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اور آپ تو عرب کی جو گرمی جانتے ہیں، دھوپ جو ہے جلدی نکلتی ہے، دھوپ جو ہے جو پڑتی ہے گرمی جو ریگستان پر، تو بہت جلدی جو ہے ریت گرم ہو جاتی ہے۔ جی میں ہاں سمجھتا ہوں کہ ہاں 9-10 بجے کے ٹائم پر یا اس سے کچھ پہلے بھی بہت تیز گرمی شروع ہو جاتی ہے گرما کے موسم میں، تو اس وقت یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ تو بعض علماء فرق کرتے ہیں، بعض علماء جو ہے فرق نہیں کرتے ہیں۔ صلاۃ الاوابین کاشت اور اشراق کی نماز ایک ہی بولتے ہیں، جو سورج طلوع ہونے کے بعد جو پڑھتے ہیں، اور بعض علماء کرام جو ہے نہیں، بلکہ جو ہے دو الگ الگ ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین یہ الگ ہے اور اشراق اور چاشت ایک ہے۔ بہرحال علماء کا جو اس طرح کا اختلاف ہے، اللہ تعالی عالم۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ دیکھیے، اور ایک یہ جو صلاۃ الاوابین ہے، جی یہی صلاۃ الضحیٰ بھی اس کو ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں، چاشت کا وقت جو ہے نا، جو صلاۃ الاوابین، اور وہی تو بتایا نا، چاشت اور جو ہے اشراق میں جو ہے کچھ علماء جو فرق کرتے ہیں، کچھ علماء فرق نہیں کرتے، تو ایک قول کے مطابق دو بھی ایک ہی ہے، اور صلاۃ الاوابین الگ ہے۔ پھر صلاۃ الاوابین حین ترمید الفصال سے اس کا تعلق ہے، چاشت اور اشراق ایک ہی ہے، اور بعض علماء جو ہے دونوں کو جو ہے 3 نمازیں الگ الگ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک گزارش ہے شیخ صاحب آپ سے کہ لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جنازے کی نماز کا طریقہ اور جنازے کی نماز کی دعا یاد نہیں رہتی، تو کچھ اس کے تعلق اپنا سے چیپٹر آ رہا ہے ادھر فقہ میں، انشاءاللہ ہمارے شیخ مسعود صاحب کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نماز مخاطب ہوں شیخ سے منور صاحب، ذرا ٹھہریے نہیں، ذرا سنیے آپ۔ آپ، میں کیا بول رہا ہوں، شیخ صاحب جو شیخ نہیں مسعود نہیں صاحب، نہیں، ہمارے منور بھائی جی سوال کرنے دیجیے، وقت ہے تو مسئلہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک کریے۔ جی شیخ تقریباً لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے، اپنے لوگوں کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھانے کے لیے بولتے ہیں، خود اپنے کو اس میں دعا اپنے کو یاد نہیں رہتی، تو اس کے تعلق سے کچھ لوگوں کو توجہ دلائیے شیخ، انشاءاللہ گزارش ہے آپ سے خاص بے طور پہ۔ شک بے شک انشاءاللہ صحیح ہے۔ ایک تو جیسے سوال کے جواب میں آغاز میں منور بھائی جیسے بتائے کہ جو ہے آگے انشاءاللہ شیخ مسعود مدنی کی جو چیپٹر چل رہا ہے فقہ میں، انشاءاللہ تفصیلی طور پر آئے گا، لیکن مختصرا جب عرض یہ ہے کہ جو ہے جنازے کی نماز کے متعلق 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، 5 تکبیر اور بھی اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء پڑھے ہیں، بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن عمومی طور پر ہم جو پڑھتے ہیں 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک کے بغیر، یعنی تسبیح کے بغیر ہی سورہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد مختصر ضمی سورہ، جو چھوٹی سورت جو بھی یاد ہے یا پھر بڑی سورت جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر، چاہے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں تو بھی درست ہے، اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف مختصر شریف ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، یہ کہے تیسری مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا ہے، دعا میں 2-4 دعائیں ہیں، جو مشہور دعا ہے، جو عام طور پر جو ہے عوام میں مشہور ہے، وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ۔ اور ایک حدیث میں اللہم لا تفتنا بعدہ، لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہرحال کہ یہ دعا ہم پڑھیں، اس کا مطلب کہ اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے وفات شدہ لوگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اس حق راہ سے، دین کے راہ سے گمراہ نہ کر، اس میں فتنے میں ہمیں نہ ڈال دین کے معاملے میں۔ یہ دعا ہے۔ اور ایک اس کے علاوہ دعا ایک اور بھی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرم کا معاملہ فرما، عافیت عطا فرما، اور اس کی مہمان نوازی اچھی کر، ووسع مدخلہ، اس کی خبر کے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، پانی برف اولوں سے اللہ تعالیٰ اس کو دھو دے، وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اللہ اس کی جو گھر ہے دنیا میں اس سے بہتر اس کو گھر عطا فرما،
وأهلا خيرا من أهله, इसकी जो घर वाले थे उससे बेहतर घर वाले, वज़ौजन खैरा मिन ज़ौजी, इसकी शौहर या इसकी बीवी जो थे इसके बेहतर शौहर या बीवी अता फरमा. हाँ, वअदखिलहुल जन्नह, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमा. वअईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार, अल्लाह ताला इसको अज़ाब क़ब्र और अज़ाब नार से बचा ले. ये दुआ है. और भी जो है दुआएं हैं, वो सब उनमें से कोई एक भी अगर आप दुआ पढ़ लें तो इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा. और मैं तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप कोशिश करें दुआएं याद करने की, ताकि दुआएं जितना हम याद रखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा. हम सही तरीक़े से जो है अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बनेंगे. और बहुत अफ़सोस होता है कि मुसलमान हैं लेकिन जो है दुनिया की बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, बड़े बड़े उम्र के हो जाते हैं लोग, इन जनाजे की दुआ हमें याद नहीं होती, जो आखिरी दुआ होती है, जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट दुआ होती है, जिससे मग़फ़िरत हो अल्लाह ताला करता है. और अगर 40 नेक बंदे अगर दुआ करें, ऐसे मौके पर बहुत से मुसलमान नेक बंद लोगों को भी जो दुआ याद नहीं होती है. कोशिश करें हम कि रोज़ जो है हर नमाज के वक्त में आधी आधी सतर, एक एक सतर याद करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला की मदद आएगी, आप याद हो जाएंगे. तो और बच्चे की जनाजे की नमाज की दुआ भी अलग है. हाँ, अल्लाहुम्मा जअलहु फ़रतन व ज़ुख़रन लिवालिदैहि व शफ़ीअन मुजाबन. हाँ, इस तरह की जो है एक दुआ है और मुख्तसर भी दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलहु फ़रतन व ज़ुख़रन व अजरा. इस तरह की जो है बच्चों की जनाजे की नमाज की अलग दुआ है, हम वो भी दुआ इंशाल्लाह पढ़ें. और आपको ये हिस्नुल मुस्लिम जो किताब है उसमें इंडेक्स में देखें, आपको जनाजे की नमाज है और उसकी दुआएं और बच्चों की नमाज की नमाज की दुआएं, इंशाल्लाह उसको अगर आप अपने हाथ में रखेंगे, फ़ोन में आप में भी है, प्ले स्टोर में जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी मिलेगी. आप याद करें, अल्लाह ताला ज़रूर जो है मदद करेगा. तो इस तरह हम तीसरी तकबीर कहने के बाद ये जनाजे की नमाज की जो दुआ है, ख़ास दुआ, उसका अहतमाम करें. अगर किसी को नहीं आता है, अगर बहुत से मुसलमान नहीं जानते हैं, तो हाँ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, या जो है हम अपने तौर पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, ऐसे मुख्तसर दुआएं हम करते रहें. उसके बाद अल्लाहु अकबर कहें, फिर सलाम फेरें दो तरफ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. करेंगे वो दो तरफ सलाम फेरने में जो है एक मसला है कि हम यहाँ पर इंडिया में अक्सर जो है दो तरफ हम सलाम फेरते हैं, जैसे हम नमाज में सलाम फेरते हैं. लेकिन सऊदी अरब में अगर आप जैसे आप देखते हैं और बाज़ अरबी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ राइट साइड में फेर कर ख़त्म कर देते हैं. तो ये जो है सही हदीस तो यही है, यानी इसमें सही मसला तो यही है कि एक तरफ फेरना ही काफ़ी है. लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीसें भी है इसमें जो दो तरफ का भी जो है ज़िक्र है. बहरहाल ज़्यादा यानी सही हदीस की रोशनी में सीधे जानिब में शेख वसीउल्लाह अब्बास हफ़िज़हुल्लाह, जो मक्के के मुदर्रिस हैं, पाकिस्तान के बड़े आलिम हैं, उनसे भी इसका सवाल किया तो वो यही बोले कि जो है ज़्यादा सही हदीसें एक सलाम के ही मुताल्लिक़ हैं. तो इस पर ही जो है हमारे सऊदी वगैरह में बहुत से ममालिक में, अरबी ममालिक में अमल होता है. अल्लाह ताला अलम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम. देखिए, और एक सवाल ये है कि यहाँ पर जो नमाज का तरीका बता रहे हैं ये लोग हनफी जी. हजरात, जी, ये सूरह फातिहा का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं है. सना पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद में अल्लाह अकबर बोलेंगे, उसके बाद फिर सूरह फातिहा और सूरह सॉरी दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद दुआ. अगर किसी को दुआ नहीं आती तो क्या रब्बना आतिना पढ़ ले. रब्बना आतिना पढ़े या फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, वो भी नहीं आता तो अल्लाह अल्लाह कर लेगा, खत्म, इससे में काफी हो जाएगा. मतलब ये है कि जो है क्या जो पढ़ मन रहे में हैं? हो. हैं? यानी वो जो है इधर उधर ख्यालों में ना घूमे रहे, कम से कम ये तो पढ़े बोल के बोल रहे हैं. लेकिन भाई ज्यादा अहम परसों यही है, ज्यादा बेहतर यही है कि जो है हम दुआ याद करें. जी, भाई परसों एक जनाजे में इत्तेफाक हुआ तो साहब जनाजे से पहले ये पूरी तफसीर बताया उन्होंने, ऐसा तरीका मुख्तसर. सही. नहीं, इसमें यानी बहुत ही मजे की बात ये है कि अहनाफ के पास सूरह फातिहा नमाज में भी लाजिम नहीं है उनको, तो जनरल नमाज में भी लाजिम नहीं है. जी हाँ, जी हाँ. जी जी, जी, अजीब. अल्लाह आमीन हिदायत दे फरमा बस. दिया उन्होंने. हाँ, आमीन आमीन, अल्लाह हिदायत. ना जबकि जो है, और एक अहम मजे की बात ये बताना चाह रहा था मैं, वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि जो है हमको फातिहा दरूद वाले पसंद है, ठीक है, अच्छा, और हम लोग जो है असल फातिहा दरूद वाले हैं देखा गया तो. सही हम है, जो है ना हम ही तो पढ़ते कोसी नमाज में नहीं छोड़ते हम. फातिहा दरूद वाले असल हम ही हैं. तो वो लोग सिर्फ जबानी दावा करते हम फातिहा दरूद वाले हैं, और ऐसा तरीका अपनाते अल्लाह के नबी का नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सलफ़ सालिहीन का नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह
ہم صحیح فاتحہ درود والے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سے لوگ جو ہے میرے مدرسے میں پڑھتے ہیں، بہت سے بچے الحمدللہ، تو وہ لوگ آ کر بولتے ہیں فاتحہ درود کا ہے نا مدرسہ، وہ تو بولتے ہیں ہاں بالکل فاتحہ درود کا مدرسہ ہے، پکا ہاں فاتحہ درود ہم دیتے ہی دیتے، اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ برابر کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ارے فاتحہ درود کا ہے، ہم کو معلوم ہوا کہ نہیں ہے، لیکن آپ فاتحہ درود دیتے بول رہے ہیں، بولے ہم ضرور دیتے ہیں، ہم اس کے بغیر ہماری جو نہ صبح ہوتی نہ شام ہوتی نہ نماز ہوتی ہماری۔ تو صحیح ہے برابر صحیح ہے۔ جی جی جی، تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں خیر ہے، صلی یہی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ عالم۔ شیخ آپ کے مدرسے کے لیے حسن المسلم چاہیے تو بتائیے، انشاءاللہ ضرور ضرور، بچوں کے لیے ہر بچے کو ایک ایک ایسا بانٹے، ایسا کچھ۔ انشاءاللہ اللہ برکت دے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، وہی انشاءاللہ۔ تو سبحانک اجازت دیجیے۔ اللہم، اچھی بات ہے شیخ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، انشاءاللہ، سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان سبحانک لا اللہم الہ الا وبحمدک، انت۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔